نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بڑے بڑے بچے ذبح کروائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، جس کی تفسیر 16ویں پارے میں ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھا اللہ رب العزت نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرعون کی اس کارروائی کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اس کے پاس سونا، چاندی، جواہرات اور بڑے قیمتی ہیرے تھے، اور مکان اس کا قلعہ نما تھا، یعنی قلعے کی طرح اس کا گھر تھا۔ ڈاکوؤں نے مشورہ کیا کہ اس کے لوٹنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کہ نہ تو دروازے توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی دیواریں پھلانگ کر اندر جا سکتے ہیں۔ تو یہ پایا کہ دن کو جب دروازہ کھلا تو ایک ہلکا پھلکا سا آدمی اندر چلا جائے گا اور کسی حصے میں چھپ جائے گا، رات کو فلاں وقت اندر سے کنڈی کھول دے اور ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر ایک پتریلے جسم کا چور اندر داخل ہوا اور کہیں چھپ گیا۔ رات کو اس نے اٹھ کر باہر والے دروازے کی کنڈی کھول دی، صاحب خانہ کو کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی ہے، وہ جلدی سے اٹھا اور کنڈی لگا دی، حالانکہ چور اندر ہی تھا، مگر اس نے سمجھا کہ نکل گیا ہے چور۔ دروازہ بند کر دیا، حالانکہ چور اندر ہی ہے۔ اس لیے فرعون کی تدبیر ایک کہانی بن گئی، کامیاب نہ ہو سکی۔ اے ظالم، تو نے 12,000 بچے ذبح کروائے، اور جس نے تیرا بیڑا غرق کرنا ہے وہ تیرے گھر ہی میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے گھر پال کر دکھاؤں گا۔ مکمل 30 سال تک یعنی پوری جوانی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پر پلتے رہے، بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ فرمایا وفی ذالکم بلاء، اور اس میں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے تھے، لے کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہی ہے۔ فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، ایمرجنسی لگا دی۔ فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سحری کے وقت دریائے قلزم کے قریب پہنچے، جو خاصا گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈول بجاتی، گانے گاتی، اچھلتی کودتی پہنچ گئی، خوشی مناتے ہوئے۔ بنی اسرائیل فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی فرمائے گا، جو حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری تو اللہ رب العزت نے 12 راستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں کھڑی ہوتی ہے، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بلکہ بعض تفسیروں میں تو آتا ہے کہ پانی کے دیواروں میں کڑکیاں لگا دی گئی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، وہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گئے۔ اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے پیچھے رہوں گا، اور دریا میں داخل ہو جاؤ اور اس کا تعاقب کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا، اور سارے جہنم رسید ہو گئے۔ اور جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا کیا، شور کیا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا اور کرتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا۔ اب یہ کریں گے کہ آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، تاکہ پچھلے لوگ دیکھیں کہ یہ تھا وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، کہ میں تمہارا سب سے بڑا
خدا ہوں اب ناک سے پانی بہہ رہا ہے اور بھی جہاں جہاں سے بہتا ہے بہ ہی رہا ہے۔ آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فرعون کی لاشیں پڑی ہوئی ہے وہاں پر۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ اس فرقنا بکم البحر، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم پس ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون اور غرق کیا ہم نے فرعونوں کو، وانتم تنظرون اور یہ سب کچھ ماجرا تم دیکھ رہے تھے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ آدمی نے کہا کہ بھئی ہمیں تو خدا ہی سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں تو خدا ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو استاد جی نے فرمایا اگر خدا سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ خدا ہی نہ رہا، خدا تو ہے ایسا کہ وہ سمجھ ہی نہ آئے۔ جب پیغمبروں کی باتیں، پیغمبروں کے کام سمجھ میں نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرعون کو غرق کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرعون جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔